الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آنکھ۔ اللہ رب العزت قیامت کا ایک منظر اس صورت میں کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کا منظر یہ کھینچا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا اور فرشتہ سور پھونکے گا تو اس کی آواز کی وجہ سے سب کے دل گویا پھٹے ہوئے ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی گھبراہٹ والا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ سب گھبرا گئے ایک دم، تو سور پھونکا جائے گا، اس وقت سارے لوگ جو ہے گھبرا جائیں گے، اس کی آواز اتنی خطرناک ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس واقعے کو، یعنی وہ منظر ذہن میں لاؤ کہ کیسا منظر ہوگا کہ جو ہے فرشتہ سور پھونکے گا اور اس کی آواز سے سب گھبرا جائیں گے، سب کے دل دہلیں گے، ہل جائیں گے گویا۔ اور پھر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے، یعنی تمہیں کچھ معلوم ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ پھر خود فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ واقعہ کیا ہے، یعنی اس کی تاکید کی وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کے خطرناک ہونے کو اللہ رب العزت اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ ایسا منظر ہوگا اور انسانوں کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے بارش کے زمانے کے اندر بارش جب بند ہوتی ہے تو اس وقت بہت پروانے نکلتے ہیں اور اس وقت لائٹ بند کرنی پڑتی، بالکل اندھیرا کرنا پڑتا ہے۔ اگر لائٹ چالو ہو تو اس وقت اس کے پاس جو پرندے پروانے جو اڑتے ہیں تو کتنے زیادہ جھنڈ جھنڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر گویا گر رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن منظر ایسا ہوگا کہ انسان اس طرح ہوں گے، بے ترتیب ہوں گے، ایک دوسرے پر گویا گر رہے ہوں گے کہ کدھر کون جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، ایسا منظر ہوگا۔ اور پہاڑ وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، گویا وہ آواز کی وجہ سے پہاڑ بھی
ریت کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے کہ جس وقت وہ روئی کے چیزیں بنانے والا جب اس کو ڈھونڈتا ہے، جب اس کو صحیح کرتا ہے، تو اس وقت جو ذرات اڑ رہے ہیں، پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے، ایسی پوزیشن اور حالت ہوگی۔ اور پھر آگے کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو ہے ایک میزان اور وزن قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، اور پھر اس ترازو کے اندر اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور جس شخص کا وزن کا کانٹا یا بھاری ہو گیا، یعنی اس کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو پھر اس کو وہ زندگی ملے گی جو اس کو پسند ہے، من پسند زندگی ملے گی۔ دنیا کے اندر آدمی کے پاس کتنا ہی مال آ جاوے اور راحت کے کتنے ہی سامان اس کو مل جاوے، لیکن اس کو اگر پوچھو کہ تجھے دنیا کے اندر جو زندگی ملی ہوئی ہے، کہ سارے اسباب تیرے پاس موجود ہیں، تو پوری زندگی تیری من پسند گزر رہی ہے، تو کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں، سامان جتنا بھی مل جاوے لیکن اس کی من پسند زندگی کہ وہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، ایسا کبھی بھی کوئی شخص نہیں ملے گا، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، چاہے کتنے ہی راحت کے سامان ہو، وہ کہے گا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یوں ہو جاوے لیکن ایسا نہیں ہو سکا، میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جاوے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو دنیا کی زندگی تو ایسی ہے کہ جس کے اندر راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور آخرت کے اندر اگر پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو من پسند، یعنی جو من ہوگا، جو اس کا ارادہ ہوگا، وہ چیز اس کو ملے گی، اس کی من پسند زندگی ملے گی، جبکہ اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور اگر پلڑا ہلکا ہو گیا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، اس کی من پسند زندگی نہیں بلکہ عذاب والی زندگی اس کو ملے گی۔ اللہ رب العزت جو ترازو قائم کریں گے تو اس کے اندر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعمال کو گنا جاتا، کس نے کتنی زیادہ نماز پڑھی، کس نے کتنے زیادہ روزے رکھے، کس نے کتنے زیادہ صدقات دی، اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کیا، یہ گنا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح بیان کیا جاتا کہ جو ہے مومن کے اعمال کو گنا جائے گا، کس نے کتنے اعمال کیے، لیکن یہاں بیان کیا کہ اللہ رب العزت اس کا وزن کریں گے۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اعمال کی گنتی نہیں بلکہ اعمال کا وزن یہ مقصود ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے، کہ آدمی اعمال کو اچھا کرے، اس کو وزنی بناوے، اس کے اندر جو ہے اخلاص اور جو چیزیں ہیں اس کو پیدا کرے جس کی وجہ سے اعمال وزنی بنتا ہے۔ اعمال کا اللہ رب العزت وزن فرمائیں گے۔ اللہ نے اس کو دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اعمال کا وزن کریں گے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو معلوم ہے تو پھر معلومات کے اعتبار سے معلوم ہے کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، اس کو جنت دے دی جاوے، اس نے برے اعمال کیے اس کو جہنم دے دی جاوے، لیکن یہ وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سب کے سامنے اللہ رب العزت وزن کریں گے تاکہ لوگوں کی نگاہ کے سامنے انصاف قائم ہو اور لوگ خود اپنے اعمال کو دیکھ کر سمجھ جاوے کہ میں نے کیا عمل کیا ہے اور میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت سب کے درمیان میں وزن کریں گے اور اعمال کا وہاں وزن ہوگا۔ اعمال کے اندر وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں
پہلی چیز کہ وہ عمل کرنے والا ایمان والا ہو، یعنی ایمان یہ بنیادی چیز ہے، بغیر ایمان کے عمل میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے اور وہ دنیا میں اچھے اعمال کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں لیکن اچھے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، فری دوائیں دیتے ہیں، راحت کے سامان پیدا کرتے ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایمان والے نہیں ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کے اچھے کام کے اوپر اللہ رب العزت ان کو دنیا ہی میں دے دے گا کہ ان کی نیک نامی ہوگی، ان کا نام اونچا ہوگا، اور جو ہے ان کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، روزی میں بھی برکت ہوگی، دنیا میں ان کو چین سکون ملے گا۔ تو نیک اعمال کی وجہ سے چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کے نیک اعمال اور ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں ان کو دے دے گا، اور آخرت میں جن کا ایمان نہیں ہے وہ اگرچہ جتنے ہی اعمال لے کر آوے لیکن ان کے عمل کو جو ہے نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اگر ایمان نہیں ہے، کفر کی حالت میں آیا ہوا ہے تو ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، ان کا وزن جو ہے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جنہیں جنہیں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں وہ کیسے اڑتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے اعمال ذرات کی طرح اڑنے لگیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی چیز ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز، اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری چیز صدق ہے۔ صدق کا مطلب ہے عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ جس طرح عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، شریعت نے جس طرح عمل کو کرنے کا حکم دیا اس طرح عمل ہوگا، تب جا کر عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر شریعت نے کہا کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہے۔ اب کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ میں فجر میں 2 رکعت فرض ہے لیکن میں 4 پڑھوں گا، کیونکہ 2 رکعت فرض ہے لیکن ڈبل پڑھوں گا تو فائدہ ہی ہے، زیادہ ہے، اچھا ہے، 2 کی جگہ 4 ہوگی تو کوئی اس میں کیا برائی ہے، 2 سے 4 پڑھوں گا، تو یہ 4 رکعت اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی، چونکہ شریعت نے جس طرح کہا ہے اس نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے ارادے اور من سے جو ہے اس کے اندر اضافہ کیا، بڑھوتری کی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھ کر بتلائی، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اس طرح ہی وہ پڑھے گا، تب جا کر اس کے نماز کے اندر بھی وزن پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص آتا ہے اور جو ہے نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، صلو، کہ نماز پڑھو واپس، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص اٹھتا ہے، واپس نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آ کے پھر مجلس میں بیٹھتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آ کر بیٹھتا ہے، پھر تیسری مرتبہ بیٹھتا ہے، پھر تیسری مرتبہ بھی بھیجتے ہیں، وہ یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو واپس بھیجتے ہیں۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، گویا مجھے اتنا ہی آتا ہے۔
اب آپ مجھے جو ہے گویا سکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری نماز کی ترتیب بتلاتے ہیں کہ اس طرح قیام ہو، اس طرح قرات ہو، اس طرح رکوع ہو، اس طرح سجدے ہو، سجدے کے اندر اس طرح اطمینان ہو، اور اس طرح سارا قاعدہ اور پوری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھاتے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو بار بار واپس کیا کہ تم واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، اس کے اندر تعدیل ارکان کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی نماز کے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرے۔ رکوع کیا تو رکوع کرنے کے بعد واپس کھڑا ہونے کے بعد پھر سجدے میں جاوے، یعنی قومہ اچھی طرح کرے۔ سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اطمینان سے واپس بیٹھے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کو اطمینان سے کرے۔ تو تعدیل ارکان کی طرف اشارہ ہے کہ پوری نماز کو تم اطمینان سے ادا کرو۔ تو یہ دوسری شرط ہو۔ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ سنت اور شریعت کے مطابق وہ عمل کرے، اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ کرے، چاہے اس عمل کی شکل و صورت بہت زیادہ اچھی نظر آ رہی، اس کی شکل، ظاہری شکل بہت اچھی نظر آ رہی ہو، لیکن شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو اس کام کو کرنے پر بھی اس کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیسرے دن عام طور سے لوگ جو ہے ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پاک کا ختم رکھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ سب جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد قرآن پڑھے تاکہ جو ہے مرحوم کو کچھ ثواب پہنچے۔ اب یہ ظاہری شکل اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب جمع ہوں گے اور قرآن پڑھیں گے اور ایصال ثواب کریں گے، تو قرآن پڑھنے میں کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے میت کے گھر جائیں گے اور سب کھانا کھائیں گے، تو پھر جو ہے اس میں تکلیف کیا ہے کہ سب نے قرآن پڑھا اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا، اس میں تکلیف کیا ہے؟ اس میں تکلیف یہ ہے کہ شریعت اور سنت نے اس طریقے کو ایجاد نہیں کیا ہے، انسان نے اپنی ذہن سے، اپنے دماغ سے اس کا ایجاد کیا، اس کو بنایا اور اس کو سمجھ لیا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ حالانکہ غزوہ موطا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، خبر پہنچتی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو اور اس کے وہاں پہنچاؤ، چونکہ وہ ابھی غم کی حالت میں ہے اس کے گھر والے۔ تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو باہر والے دوسرے لوگ اس گھر والوں کے کھانے کا انتظام کرے اور وہاں پہنچا دے، نہ یہ کہ میت کے گھر میں جا کر سب لوگ بیٹھیں اور باقاعدہ کھنچا لگا کر وہاں کھانا کھاوے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ تو اب آدمی اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے ایک عمل تیار کرتا ہے، ظاہری شکل اس کی جتنی اچھی ہو کہ سب بیٹھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے، کیونکہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس عمل میں وزن پیدا نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہو، وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو، تب جا کر اس عمل میں جو ہے وزن پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اس صورت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا یعنی وزندار ہوگا تو وہ اس کو من پسند زندگی ملے گی، اور اگر پلڑا ہلکا ہو گیا، ایسے اعمال نہیں کیے جس کی وجہ سے پلڑے میں وزن ہو، تو پھر اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔